شاکر روان کی بازیابی کی درخواست جو ہے جسٹس طارق سنگھ شیخ صاحب کے پاس آج لگی ہے، تحریک انصاف کو پابندی لگانے کے لیے جو ہے نا بڑی باتیں ہو رہی ہیں، علی بن گنڈا پور کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب تک عمران خان نہیں چاہیں گے تب تک نہیں ہوگا، یہ فیصلہ یہ ہونا ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، استعفے آ گئی ہیں، سامنے آ گیا۔ آئینی بینچ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ جو حکومت وقت کے جو لیڈرز ہیں ان کے زبانوں سے نکل چکا تو اب عدالتیں، اب دیکھیں عدالتیں کہ بہت سی حد تک تو کمپرومائز ہیں، لیکن اب اس حد تک بھی کمپرومائز ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے شہدا کے حق میں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی نکلی اور یہ کہنا کہ بھاگ گیا، کیا مطلب وہاں پر فائرنگ کرتے وہاں پر بیٹھ کر۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 29 نومبر 2024 اور جمعہ کا دن ہے۔ شاکر روان کی بازیابی کی درخواست جو ہے جسٹس طارق سنگھ شیخ صاحب کے پاس آج لگی ہے۔ امید ہے کہ بات کسی طرف آج لگے گی یا کلیئرٹی آئے گی۔ شاکر روان کو کہاں گرفتار کر کے رکھا ہے، کدھر رکھا ہے، لے کے تو نامعلوم افراد گئے ہیں۔ وہ تو ابھی تک چاہے نہ پولیس والوں نے انکار کر دیا، ایف آئی اے نے انکار کر دیا، باقی سب لاہور کے اندر سب ایک سے پتہ کر لیا۔ شنید یہی ہے، شاید اسلام آباد ہے، لیکن جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی پتہ نہیں چل سکے گا کہ کہاں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ رویہ ختم ہونا چاہیے۔ مطیع اللہ جان کا تو چھپانا مشکل اس لیے تھا کہ ثاقب بشیر کا بیان الفی، آپ کو پتہ ہے جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے واضح طور کہا کہ بیان الفی پیش کیا انہوں نے عدالت کے اندر کہ وہ میرے ساتھ تھا، لیکن جو کہانی جتنی بنائی وہ فیبریکیٹڈ کہانی تھی ساری، اور یہ سارا کچھ دیکھیں ایک دن پہلے آ چکا تھا۔ جج صاحب کو تو یہ دیکھنا چاہیے تھا، 2 دن کا ریمانڈ دیا ہے جج صاحب نے اور طاہر عباس سپرا صاحب نے، اور جو باتیں ساری ہو چکی وہ سارا کچھ تو سن چکے ہیں، آپ کے سامنے آ بھی گئے ہیں کہ صحافی ہیں مگر قانونی معاملات کو بھی دیکھتا ہے۔ جو وکیل حکومت پر تنقید کر رہا ہو تو کیا وہ جرم نہیں کر سکتا؟ یہ جج طاہر سپرا کے ساتھ آپ سچ بول رہے ہیں تو قرآن پر حلف دیں، آپ کو شرم آتی ہے؟ اور صحافی مطیع اللہ جان کی گرفتاری کے کیس میں صحافیوں نے، پروسیکیوٹر راجہ نوید کو صحافیوں نے گھیر لیا، ٹھیک ہے جی، یہ بات جو ہے نا وہ ساری سامنے رکھی، 2 دن کے لیے ریمانڈ پہ دے دی ہے، اور تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں، ذہنی تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا جو کچھ بھی ہے سامنے آ جائے گا۔ یعنی جس طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں آپ، اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں۔ یہ مشکل معاملات ہیں، مشکل حالات ہیں، لیکن وقت ایسا ہی ہے، گزر جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، وقت ایسے ہی چلتا رہتا ہے، وقت کی چابی ایسے ہی چلنی ہے، نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے، یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ان حالات کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور ہمیں تحریک انصاف کو پابندی لگانے کے لیے جو ہے نا بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور بلوچستان کے اندر پابندی لگانے کی قرارداد کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے قرارداد کی۔ پابندی لگانے کے حوالے سے 2 نقطہ نظر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، میں بتا دوں گا کہ پابندی کس طرح لگتی ہے۔ ایک تحریک کو کالعدم قرار دینا اور بین کر دینا، وہ پولیٹیکل پروسیس ختم ہو جائے اگر پوری دنیا قبول نہیں کرے گی۔ اس قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پنجاب میں بھی آ جائے، سندھ میں بھی آ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیشنل اسمبلی میں میجورٹی لیے پھر رہے ہیں نا آپ۔ خیبر پختونخوا کے اندر آپ جو اجلاس ہوا رات، اس میں دیکھ لیں علی بن گنڈا پور پر اعتماد کا اظہار کر دیا گیا۔ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، اس وقت پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ پاسبلٹی ہے اور ہونا ایسے ہی ہے۔ علی بن گنڈا پور کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب تک عمران خان نہیں چاہیں گے تب تک نہیں ہوگا، یہ فیصلہ یہ ہونا ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، استعفے آ گئے ہیں آپ کے سامنے۔ پارٹی پہ پابندی لگانے کے حوالے سے ہم آپ کو ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیں، پارٹی پہ اگر پابندی لگانی ہے، ایک تو دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے، وہ 9 مئی کے حوالے سے اتنے واقع ہوئے، آج تک کچھ نہیں ہو سکا، آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا، وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہے، اور ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے آئے گی تب کی باتیں ہیں۔ ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں کہ مختلف پرچے ہیں، پرچے تو نتھنگ، میرے انفارمیشن، سیکشن 54 ضابطۂ فوجداری کا بڑا کلیئر ہے، صرف ایک اطلاع ہے، انفارمیشن ہے، اس کو وہ آگے انویسٹیگیشن ہونی ہے، چالان سبمٹ ہونا ہے، پھر ٹرائل ہونا ہے، ٹرائل میں سزا ہوگی، وہ آگے اپیل فائل ہوگی، اپیل کے بعد پھر اپیل سپریم کورٹ فائل ہوگی، تو ایک بڑی ریمیڈی ہائرارکی بہت زیادہ ہے۔ دوسری جو ریمیڈی ہے
سیکشن 54 بھی آپ کے سامنے چل جاتا ہے، اور وہ ہے سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا، آرٹیکل 17۔ آرٹیکل 17 وہ ملک کی سالمیت کے خلاف اگر کوئی سیاسی جماعت کام کرتی ہوگی تو وہ تو ایویڈنس ہی نہیں ہے، 2.5 سالوں سے آپ سن رہے ہیں۔ پہلے وہ اس کے کانٹیکس کے حوالے سے آپ آئیں گے، پہلے آپ دیکھیں گے کہ مٹیریل اتنا وفاقی حکومت پابندی لگائے گی، پھر سپریم کورٹ میں جائے گی۔ اور اب مختلف ٹی وی پروگرام میں جب یہ بات آئی تو ان کے منہ سے نکل گئی، میں نے کہا اس کا مطلب ایجنڈا سامنے آ گیا۔ آئینی بینچ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو، میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت وقت کے جو لیڈرز ہیں ان کے زبانوں سے نکل چکا ہے، یعنی اس کا مقصد کلیئر ہو گیا۔ ابھی تک تو آئینی بینچ سے آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی فرق پڑا کوئی سپریم کورٹ کو؟ کوئی حالات بہتر ہوئے؟ وہ جو پینڈنسی بڑی تھی وہ پینڈنسی ختم ہو گئی، یعنی ایڈاک جج لگانے تھے تو ایڈاک جج بھی چھٹیوں میں لگائے گئے، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو وہ جو بیانیہ بنایا گیا تھا، اور پھر آئینی بینچ یہ تھے تو پھر ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں لگائے گئے؟ لاہور ہائی کورٹ میں آج تک آئینی بینچ تو لگ نہیں سکا، اگر لگانا تھا تو آئینی بینچ ساری جگہوں پہ لگاتی، آپ نہیں لگا سکے۔ اگلی جو بات آپ کے سامنے ہے کہ گورنر راج، اچھا گورنر راج لگانے کے حوالے سے بھی آئین پاکستان 1973 کے متعلقہ آرٹیکل 232 سے لے کر آگے سارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ ایسے حالات ہی نہیں ہیں۔ کیا آپ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ایسے حالات ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن حال نہیں ہو سکی، فائنینشیل ایمرجنسی ایسے لگ نہیں سکتی ہے، تو وہ قراردادیں پاس ہونی ہے، پھر یعنی ایک پورا پروسیس دیا ہوا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو گورنر راج پھر یہ ڈرامہ کرنے کے لیے، ڈرانے دمکانے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا جاتا ہے، تو گورنر راج بھی اگر لگانا ہے تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ آئین پاکستان 77 نے دیا ہے، اگر گورنر راج لگا بھی جیسے پنجاب میں لگا تھا، ختم، عدالتیں اڑا کر سائڈ میں پھینک دیں گی، یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ عدالتیں کیسے سسٹین کر دیں گی گورنر راج کو؟ جمہوری روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اب عدالتیں، اب دیکھیں عدالتیں کہ بہت سی حد تک تو کمپرومائز ہیں، لیکن اب اس حد تک بھی کمپرومائز ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ میرے پاس اتنا مواد یا میٹیریل ایسا نہیں ہے کہ جو میں گورنر راج کی میں سپورٹ کر دوں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے۔ مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، نہ گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے کہ جو یہ سجیسٹ کرتی ہو کہ آپ گورنر رول کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو گورنر رول بھی ایک خواب ہے، وہ خواب رہے گا، خواب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مولانا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے شہداء کے حق میں بول گئے، انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ کوئی کھلی عدالت لگے گی، یہ قاری صداقت علی صاحب کہتے ہیں۔ ایک دوسرے مولانا صاحب تھے جنہیں کامران ٹسوری کا کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ساری باتیں اب آپ کے سامنے ہیں، اگر زندگی میں ساتھ ساتھ یہ ساری چلتی ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ شہداء کی نماز جنازہ جو ہے وہ ڈی چوک میں ادا کی جائے تاکہ پتہ چل جائے جتنے لوگ ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے، وہ سارے آ جائیں گے۔ اور جو ایجنڈا تھا پاکستان تحریک انصاف مخلص، اور یہ عمران خان کو بجانے کی کوشش کروں گا، جلد یہ پارٹی سے مخلص لوگوں کی پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی۔ اب یہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم لندر اور ایم کیو ایم کا یہ کہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ یہ پی ٹی آئی سی ٹی آئی کا کوئی چکر نہیں ہے، عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان تک ختم ہونی ہے۔ کوئی بھی پی ٹی آئی بنے گی، کیا بن گیا تحریک استحکام پاکستان یا عدم استحکام پاکستان، اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا پیٹریاٹ نکلے، جو چیزیں ساری سامنے کی ساری نیست و نابود ہوگی۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہی نکلنی ہے، اور کوئی ہی نکل سکتی ہے۔ اگر وہ نکل کے جہاں کھڑے ہو جائیں گے وہ پارٹی بن جائے گی۔ تو یہ اس طرح کے خواب جتنے بھی دیکھتے آئے ہیں کہ پارٹی کو نیست و نابود کرنا ہے، پارٹی کو گرانا ہے، تو یہ خواب ہی ہوں گے۔ اللہ کرے کہ یہ حقیقت کی طرف چلے جائیں، لیکن مجھے نہیں حقیقت نظر آ رہی، مجھے تو یہ خواب ہی نظر آ رہے ہیں، اور یہ لگتا یہ خواب رہیں گے۔ اور ان کو اگر حقیقت میں بدلنا ہے تو پھر آپ کو حقیقی طرف جانا پڑے گا، اور حقیقی طرف جانے کے لیے آپ کو حقیقی انسان بننا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل حالات ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں پھر بتاتا چلوں سسٹین کر جائے گی، ایسے حالات کو بھی آ جائے گی۔ مشکل حالات ہیں، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سی ایسی حالات ہو رہی ہیں۔ میں نے تو اس سے سمپل سی کار، میں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ میں نے کیا ہے، ہماری بار ایسوسیشن نے بھی کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میں اس کی کنٹروورسی میں ابھی نہیں پڑتا، شہادتیں تو ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اب ان کی تعداد کیا ہے، کنٹروورسی مجھے کہ اب یہ باتیں ہیں ساری کسی طرح سے سامنے تو آنی ہے نا۔ اور یہ کہنا کہ بھاگ گیا بھی کیا مطلب، وہاں پر فائرنگ کرتے وہاں پر بیٹھ کر، یعنی وہاں لے کر کیا کرتے وہ قیادت کیا کرتی؟ قیادت جتنا کوشش کر سکتی تھی کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی رکھے۔ یہ ملک اب آگے چلے گا انشاءاللہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا بھی وجود برقرار رہے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔